نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب زکاة الورق، چاندی کی زکات. ورق. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فیما دون خمس زود صدقۃ من الابل، لیسا نہیں ہے فیما دون جو علاوہ ہو خمس زود 5 اونٹوں کے، صدقۃ کوئی صدقہ، یعنی اگر کسی کے پاس 5 سے کم اونٹ ہیں تو ان پر اسے زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. من الابل اونٹوں میں سے، ولیس فیما دون خمس اواق صدقۃ، اور نہیں ہے 5 اوقیہ سے کم پر صدقہ، یعنی 52 تولے جو ہمارے حساب میں بنتے ہیں، 52 تولے سے کم پر بھی صدقہ نہیں ہے. اب اگر کسی کے پاس 52 سے زیادہ ہیں تو کیا 52 اس میں سے مائنس کر لیے جائیں گے؟ نہیں، 52 شمار ہوں گے، 52 پلس جتنے بھی ہوں گے وہ سب پہ پھر صدقہ یعنی زکوٰۃ دینا ہوگی. یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ صدقہ کا لفظ بطور زکوٰۃ استعمال ہو رہا ہے. وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، اور نہ ہی 5 وسق سے کم کھجور یا غلہ وغیرہ پر صدقہ ہے. یعنی یہاں پر مختلف چیزوں کی مقدار یا کمیت بتا دی گئی، کیونکہ پیچھے ہے نا کم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى ابن سعيد قال اخبرني عمرو سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض في الزکات. العرض في الزکات یعنی زکات میں سامان لینا، یعنی مثلا چاندی کی زکات کیا چاندی ہی ہوگی یا کوئی اور چیز ہو سکتی؟ مثلا آپ کے گھر میں کپڑا رکھا ہوا ہے اور آپ کے سونے پر زکات آتی، کیا آپ وہ کپڑا سونے کی زکات کے طور پر دے سکتے ہیں، یا آپ کیا کرنسی سونے کی یا چاندی کی زکات کے طور پر دے سکتے ہیں، یا آپ کو سونا یا چاندی ہی نکالنی ہوگی لازمی طور پر؟ تو جمہور علماء کے نزدیک زکات میں چاندی اور سونے کے سوا دوسرے اسباب کا لینا درست نہیں، یہ جمہور کی رائے ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کے نزدیک اس کی اجازت ہے، اور اس کے لیے وہ کیا دلیل لائے ہیں، یہ دلیل آپ دیکھیے. وقال طاؤس قال معاذ رضی اللہ عنہ لأہل الیمن، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمن سے کہا، ائتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس، کہ کیا کرو، ائتونی مجھے دے دو، بعرض سامان، ثیابن کپڑوں کی شکل میں، خمیسن دھاری دار، اور لبیسن یا لباس، فی صدقتی صدقہ میں. ثیابن خمیسن او لبیسن یعنی کالی چادریں جو دھاری دار ہوں یا لباس جو ہے وہ صدقے میں دے دو. کس کی بجائے؟ مکان الشعیر والذرتی، گندم اور مکئی کی بجائے. اہون علیکم، تم پر بھی آسانی ہوگی. وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. یعنی کیوں اچھا ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ معاذ بن جبل جو تھے یمن میں تھے، اور یمن اور مدینہ کا کئی 100 میل کا فاصلہ تھا. اب اگر وہاں سے وہ زکوٰۃ کا مال وہاں پر ٹرانسپورٹ کرتے، بھیجتے بار برداری کے ذریعے، تو یہ بڑی مشکل بات تھی ان کے لیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت کپڑے کی ضرورت زیادہ تھی، اس لیے بہتر سمجھا گیا کہ اگر غلے کی بجائے کپڑا وہاں بھیجا جائے تو وہ وہاں کے زیادہ کام آ جائے گا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے بھی آسانی ہے. وہ کیا آسانی؟ کہ انہیں وہاں سے اپنے گھر سے غلے کی بوری اٹھا کے لانا زیادہ مشکل ہے بیت المال تک بنسبت ایک کپڑے کے، کیونکہ کپڑے کا وزن کم ہوتا ہے، قیمت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ غلے کی قیمت کم ہوتی ہے اور وزن زیادہ ہوتا ہے. اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر تک لے جائی جا سکتی ہے. وہ پیچھے پڑا تھا نا کہ 2 رائے پڑی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کہ تم اس کے امیروں سے لے کے اس کے فقیروں کو دو. وہ معاذ بن جبل ہی کی روایت سے. تو وہاں میں نے اختلاف بتایا تھا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسی شہر میں تقسیم کر دی جائے گی، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں ضرورت زیادہ ہو وہاں پر اس کو بھیجا جا سکتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ معاذ بن جبل نے وہ زکوٰۃ کا مال مدینہ بھی بھیجا. اور دوسری کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے وہی مال یا جنس نکالنے کی بجائے کوئی دوسری جنس بھی نکالی جا سکتی ہے جس کی ضرورت لوگوں کو ہو. لیکن اپنے طور پر صرف یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کیونکہ یہ کپڑا میرے پاس بیکار پڑا ہوا ہے اس لیے بہتر ہے میں اس کی زکوٰۃ دے دوں، دوسرے کو چاہے روٹی کھانے کو چاہیے ہو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اصل میں ضرورت کس کی ہے. اور اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑا آپ کے بھی کام کا نہیں ہے
اور پڑا رہا تو گل جائے گا، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی کے کام میں لے آئیں. تو پھر یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کیوں نکالی، ردی بیکار سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ اس کا کسی کو اب دے دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو رکھا رہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا خَالِدٌ، یہ حدیث آگے بھی آئے گی، اور جہاں تک خالد کا تعلق ہے، خالد بن ولید مراد ہے، فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، کہ انہوں نے وقف کر دی ہیں اپنی زرہیں، وَأَعْتُدَهُ، اور اپنے ہتھیار، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یعنی ان سے زکوٰۃ مت لو کیونکہ وہ تو آلریڈی اپنے زرہیں اور ہتھیار وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، تصدقنا، صدقہ کرو، ولو من حلیکن، خواہ اپنے زیور میں سے ہی کیوں نہ ہو. فلم یستثن صدقۃ الارض، تو آپ نے کوئی استثناء نہیں کی سامان کے صدقے کی، من غیرہا، اس کے علاوہ. یعنی آپ نے کوئی انہیں پابند نہیں کیا تھا کہ لازماً اپنے زیورات نکالو، بلکہ کیا فرمایا تھا، صدقہ کرو، کچھ بھی کرو، خواہ اپنا زیور ہی کیوں نہ کرو. تو یہ ایک طرح سے چوائس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی فرض کیا جا رہا تھا کہ تم نے زیور ہی دینا ہے، زیور کے علاوہ اگر کوئی عورت آٹا دیتی ہے یا کوئی اور چیز دیتی ہے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا. تو یہ بھی دلیل ہے اس میں. فجعلت المرأة تلقی خرصها وسخابها، تو پھر اپنی بالی اور گلے کا ہار کچھ نہ کچھ ہر عورت نے ڈالا. اور اس میں یہ بھی لاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہار سارا سونے کا نہ ہی ہو، کیونکہ سونا کے ساتھ اور چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. بعض اوقات اس میں کوئی اور قیمتی سٹونز وغیرہ ہوں گے جن کی ایسی قیمت یا ویلیو ہو سکتی ہے کہ جو صدقے میں کام آ جائے. تو کوئی بھی چیز دوسری چیز کے بدلے میں دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے طور پر. مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو بہتر ہے کہ اس میں سے نکال دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سیٹ ہے جس میں ایک گلو بند ہے، کانٹے ہیں، انگوٹھی ہے، اور آپ جب پہنتے ہیں اپنا سیٹ پہنتے ہیں، اور آپ کو یہ ہے کہ اگر میں اس میں سے انگوٹھی ایک سال میں بطور زکوٰۃ نکال دوں گی تو سیٹ خراب ہو جائے گا، یا ایک کانٹا نکال دیں گی تو سیٹ خراب ہو جائے گا، یا ہار توڑوا کے آدھا دے دیں گی سیٹ خراب ہو جائے گا. تو ایسی مشقت میں اسلام نے نہیں ڈالا. اسی لیے یہاں پر یہ بات لائی گئی ہے کہ ایک چیز کی بجائے دوسری چیز میں بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُودِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کی تخصیص نہیں کی سامان میں سے کہ لازماً وہی ہو. یہ بات بھی بہت عام ہے کہ جی زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو پہنا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. یہ جو عورتوں والی حدیث ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہا ہی تھا وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، زیورات نکالو. تو اس کے ہوتے ہوئے پھر ہم کہیں کہ جی جو پہن لیا اس کو تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ یہ رائے موجود ہے لیکن یہ رائے کبھی بھی قرینے ثواب نہیں محسوس ہوئی. حدثنا محمد بن عبد الله حدثني ابي قال حدثني سمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاز وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه. حضرت انس سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرض زکوٰۃ لکھ دی. كتب له التي امر الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کہ جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اور کیا ومن بلغت صدقتہ، اور جس کا پہنچا اس کا صدقہ، یعنی وہ شخص کے جس کا صدقہ پہنچ گیا بنت مخازن، 1 سال کی اونٹنی کو، ولیست عندہ، تو وہ اس کے پاس نہیں ہے، وعندہ بنت لبون، اور اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہے، فانہا تقبل منہ، اور وہ اس سے قبول کر لی جائے گی. آگے انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ اگر 5 اونٹ ہوں تو کیا نکالنا ہوگا صدقے میں 1 سالہ مثلاً. اگر اس سے زیادہ ہوں تو ہر ایک کی تعداد پر جو اونٹ یا اونٹنی دی جائے گی اس کے عمر کو ملحوظ رکھا جائے گا. اب اگر کسی شخص کے پاس اونٹ تو ہیں لیکن جس سے صدقہ نکالنا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کہی گئی، تو اسے اس مشقت میں نہیں ڈالا گیا کہ مثلاً 5 اونٹ ہے اور اس پر 1 سال کی اونٹنی دینی ہے. اب 1 سال کی اس کے گھر میں نہیں، تو گھوم پھر رہا ہے اپنے پیسے لے کے کہ مجھے کوئی 1 سال کی اونٹنی دے دے تاکہ میں اپنے صدقے میں سے نکال سکوں. اب یہ شخص بھی گھوم رہا ہے، ایک اور بھی گھوم رہا ہے، ایک تیسرا بھی گھوم رہا ہے، اور بازار سے ساری 1 سالہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں تو کیا باقی لوگ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے؟ تو یہ امام بخاری یہ دلیل لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دی تھی کہ جن کے پاس اگر ایک مخصوص عمر کا جانور نہیں تو اس کے بجائے وہ دوسرا دے دیں اور پیسوں کی کمی بیشی کر لیں. اس کی تفصیل آ گئی، یہاں میں صرف ترجمہ کر دیتی ہوں کس طرح کمی بیشی کر لیں. مثلاً اگر کسی کو 1 سالہ اونٹنی دینی تھی اور اس کے پاس 1 سالہ نہیں، اس نے 2 سالہ دے دی، یعنی ضرورت سے زائد دے دی، تو اب کیا کرے گا؟
وَيُؤْتِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہمًا، تو صدقہ وصول کرنے والا اس کو 20 درہم پکڑا دے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ایکسٹرا قیمت ہے وہ 20 درہم ہی اس وقت ہو. او شاتین، یا 2 بکریاں، یعنی 1 سالہ اونٹنی دینی تھی، 1 سالہ کی بجائے 2 سالہ ہے تو 2 سالہ دے دی. 2 سالہ جب دی تو اب وہ زیادہ تھی، لینے والے نے جواب میں جیسے سامان 50 روپے کا ہے اور آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ اس کو 100 روپے دے دیتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ تمہارا قصور ہے، تمہارے پاس 50 نہیں ہے، اب 100 ہی میں لے لیتا ہوں. نہیں، اسے کیا کہا گیا کہ وہ بقایا پیسے واپس کرے. اسی طرح اگر کسی نے 1 سال کی بجائے 2 سالہ اونٹنی دے دی تو اس کو بقایا واپس ملے گا. کیا ملے گا؟ 20 درہم یا پھر 2 بکریاں دینی ہوگی. فَإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ. اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک برس کی اونٹنی جسے زکوٰۃ میں دینا چاہیے تھا نہیں ہے اور نر اونٹ 2 سال کا ہے، ابن لبون جو ہے، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وہ اس سے قبول کر لیا جائے گا. وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اور اس کے ساتھ نقد نہ دینا ہوگا کیونکہ اس کی قیمت کم ہے. کیوں؟ جی ہاں، نر کی قیمت مادہ کے مقابلے میں کم ہے. لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ. تھوڑی دیر خوش ہو جائیں آپ. زکوٰۃ میں جو ہے آپ آگے بھی تفصیلات دیکھیں گے کہ مادہ کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، نر کی نہیں، کیونکہ نر کی قیمت کم ہوتی ہے جانوروں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ بھینس خریدنا چاہیں اور ساتھ اس کے بیل، تو بیل کی قیمت کم ہوگی اگرچہ اس کا حجم بڑا ہی کیوں نہ ہو بھینس کے مقابلے میں، کیونکہ بھینس دودھ بھی دے گی اور بچے بھی دے گی، تو قیمتی چیز ہے نا. حدثنا مؤمل حدثنا اسماعیل ان ایوب ان عطاء ابن ابی رباح قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ لصلى، کہ آپ نے نماز پڑھائی قبل الخطبۃ، خطبے سے پہلے یعنی عید کی. فرآ انہ لم یسمع النساء، انہوں نے دیکھا کہ عورتوں نے بات نہیں سنی، یعنی عورتوں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکے. رش تھا، کراؤڈ بڑا تھا، لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے، لہٰذا پہلے آپ نے مردوں کو خطاب کیا اور اس کے بعد کیا کیا؟ فأتاہن، عورتوں کے پاس آئے، یعنی عورت کی تعلیم کا اہتمام دیکھیں. ومعہ بلال، بلال ساتھ تھے. ناشر ثوبہ، اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے. ناشر نشر کرنا، پھیلانا، جیسے نشریات ہوتی. فوعظہن وامرہن، آپ نے ان کو واعظ کیا، حکم دیا. ان یتصدقن، کہ صدقہ کریں. فجعلت المرأة تلقی، عورت جو تھی وہ اپنا زیور ڈال رہی تھی. واشار ایوب الی اذنہ والی حلقہ، تو ایوب نے حدیث بیان کرنے کے وقت زبان سے نہیں بولا بلکہ اپنے کان اور حلق کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں اور یہاں کے زیورات ڈال رہی تھی. باب لا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع. لا یجمع، نہ جمع کیے جائیں، بین مفترق، الگ الگ مال. یعنی مثلا آپ کی ملکیت میں 4 تولے، آپ کی بیٹی کی ملکیت میں 4 تولے، تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ نہیں آتی. اب آپ یہ نہیں حکم لگا سکتے چونکہ آپ دونوں رشتہ دار ہیں، ماں بیٹی ہیں، لہٰذا دونوں اکٹھا کر لیں، وہ 8 تولے بن گئے اور آپ پہ زکوٰۃ پڑ گئی. یہ ظلم نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے اس سے. لا یجمع، نہ جمع کیا جائے گا، کس میں؟ بین مفترق، مفترق یعنی فرق، یعنی الگ الگ چیز میں. ولا یفرق، اور نہ الگ کیا جائے گا، بین مجتمع، جمع کیے ہوئے کو. یعنی مال آپ کا ہے اور آپ فرضی طور پر، تخیلاتی طور پہ کہتے ہیں اچھا یہ 5 تولے اس بیٹی کا، وہ 10 تولے فلاں بیٹے کا، وہ 5 تولے فلاں بیٹی کا. بیٹوں کو دگنا دیتے ہیں نا، اس لیے یہ اسلام نے نہیں کہا یہاں پر، لیکن آپ کی بات کر رہی ہوں، جو ترجیح دیتے ہیں آپ، اس کی طرف اشارہ ہے میرا. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جو بیٹے کو دیں گے تو گھر میں ہی رہ جائے گا اور جو بیٹی کو دیں گے وہ چلا جائے گا. خیر، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو مال ایک جگہ اکٹھا ہے، ماں کی ملکیت ہے، تو اس کو وہ کیا نہ کرے، الگ الگ نہ کرے. بہت سے لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں نا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہ 100 تولے ماں نے دے دیا اور اب اس کے بعد مصیبت پڑ گئی، ہر سال زکوٰۃ نکالیں تو وہ تو چند سالوں میں آدھا ہو جائے گا. اب کوئی تو طریقہ سوچنا چاہیے، ہوشیاری کرنی چاہیے. تو عموماً کیا ہوشیاری کی جاتی ہے کہ اس کو بچوں کے نام کر دیا جاتا، فرضی نام. اور بعض اوقات بچے اگر مانگ ہی لیں کہ ہم نے بزنس کرنا، آپ دے دیں تو نہیں، شادی ہوگی تو ملے گا. تو شادی تک اگر آپ کی ملکیت ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. آپ سے زکوٰۃ اس دن ساقط ہوگی جب آپ وہ مال ان کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے کہ جو ایک جگہ ہے اس کو الگ الگ نہ کر دیا جائے کہ زکوٰۃ سے بچ سکیں. وَيُذْكَرُ عَنْ سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. اور سالم نے ابن عمر سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی روایت کیا. اور یہاں انہوں نے بکریوں کی مثال دی ہے. مثلا 3 آدمیوں کی الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو ہر ایک پہ ایک ایک زکوٰۃ واجب، ایک ایک بکری آتی ہے. لیکن جب زکوٰۃ لینے والا ہے اور تینوں نے اپنی بکریاں ایک جگہ جمع کر دی تو اس صورت میں ایک ہی بکری پڑے گی.
تو ایسی صورت میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلے نہیں کرنے چاہیے. یہ دھوکے ہم انسانوں کو تو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له. حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ان کو التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر کی تھی، اس میں یہ بھی تھا ولا يجمع بین متفرق ولا يفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، کہ زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جگہ اور ایک جگہ مال کو الگ الگ نہ کیا جائے. باب ما کان من خلیطین فانہما یتراجعان بینہما بالسویۃ. ما کانا جو ہو من خلیطین، خلیط خلطا خلط ملط ہونے والے یعنی سانجھے کا کام کرنے والے، یعنی شریک ہیں، دو مختلف قسم کے لوگ ایک جگہ اپنا مال جمع کیے ہوئے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا، جب زکوٰۃ نکلے گی تو کیا ہوگا، وہ ہر ایک کی پرسنٹیج الگ ہو جائے گی. فإنہما تو وہ دونوں یتراجعان رجوع کر لیں گے. رجع ان کا معنی ہوتا ہے نا لوٹنا پھیرنا. کیسے؟ بینہما آپس میں بالسویۃ برابر برابر، یعنی اپنے حصے کے مطابق دوسرے شریک پر رجوع کر لیں گے. مراد اس سے کیا ہے، یعنی مثلاً اگر 3-4 لوگ ایک بزنس اکٹھا کر رہے ہیں یا ایک جگہ پر مال ان کا اکٹھا ہے یا بکریاں اکٹھی چرتی ہیں، اب جب زکوٰۃ لینے والا آیا، اب اس سارے مال پر اگر ایک بکری زکوٰۃ پڑتی ہے، یعنی اتنا ہے نصاب سب کا ملا کے کہ ایک بکری پڑتی، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ جب بکری نکلے گی تو یا اس کے مال میں سے نکلے گی یا اس کے. آدھی آدھی بکری کر کے تو نہیں ہر ایک اپنی دے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر ایک پہ آدھی آدھی. مثلا 2 شریک ہیں، مال دونوں کا اکٹھا ہے اور دونوں کے اکٹھے مال پر ہی زکوٰۃ نکلے گی، ٹھیک ہے، ایک جگہ ہے سب کا پیسہ جمع، اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی. اب آپ کیا کریں گے کہ اگر جانور ہے مثلا اکٹھے، روپے پیسے میں تو آسان ہے نا، وہ تو چھوٹی چھوٹی اکائی توڑ دیتے ہیں آپ، لیکن مثلا بکری نکال رہے ہیں تو بکری اگر 2 پہ ڈیوائیڈ کی جائے تو دونوں کو آدھی آدھی دینی پڑے گی اور دونوں کو مل کر ایک بکری دینا ہے. اب وہ کیا کریں، اب وہ ایک دے دیں، ایک پارٹنر دے دے یا دوسرا دے دے، ایک دے دے اور دونوں پھر اس کا پیسہ آپس میں بانٹ لیں. یعنی کس طرح کہ جس کی بکری ہے اس کو کون دے دے جس کی نہیں گئی، ٹھیک ہے. یعنی سمپلی بات کیا ہے کہ اگر 2 شریک اکٹھے ہوں، 2 کے جانور اکٹھے ہوں، اس اکٹھے جانوروں کے ریوڑ پر ایک جانور زکوٰۃ میں نکلنا ہو، یعنی مثلاً 50 میری بکریاں 50 آپ کی ہیں، ایک ہی جگہ چر پھر رہی ہیں اور ہمیشہ کٹھی رہتی ہیں، مثلاً سال بھر کٹھی رہی، اب ان پہ زکوٰۃ کیا آ رہی ہے، ایک بکری آ رہی ہے. اب وہ ایک بکری جب نکلے گی تو یا میری 50 میں سے نکلے گی یا آپ کی 50 میں سے نکلے گی. اب کیا ہوگا، اگر میری 50 میں سے نکل گئی تو آپ اپنے حصے کی زکوٰۃ مجھے دے دیں گی، کیونکہ آپ کے حصے کی زکوٰۃ میں دے چکی ہوں، آپ مجھے آدھی بکری کی قیمت دے دیں گی مثلا، ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی. وقال طاؤوس وعطاء اذا علم الخلیطان اموالہما، اگر جان لیتے ہیں دونوں ملانے والے اپنے اپنے مال، یعنی اگر الگ الگ ہو سکتے ہیں، وہ الگ الگ کیے جا سکتے ہیں اور سب دونوں کو پتا ہے کہ یہ میری بکریاں ہیں کالی اور آپ کی ہیں سفید مثلا، فلا یجمع مالہما، تو پھر ان کا مال اکٹھا کر کے زکوٰۃ نہ دی جائے، پھر الگ الگ اپنا اپنا حساب دیں. لیکن اگر اس طرح کا جمع شدہ سرمایہ ہے کہ جس کو الگ کرنا اس وقت ممکن نہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، ایک بھی دے سکتا ہے ورنہ الگ الگ بھی ہو سکتا. وقال سفیان، اور سفیان کہتے ہیں لا تجب، نہیں واجب ہوگی، حتی یتم لہذا 40 شاطن، یہاں تک کہ یہ 40 بکریوں تک پہنچ جائے، ولہذا 40 شاطن، اور اس کی بھی 40 ہوں، یعنی دونوں کے پاس 40 سے کم تھی تو الگ کریں گے تو ایک پہ بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن اکٹھی ہو جائیں گی تو کیا ہو جائیں گی، مثلا 60 ہو جائیں گی. دونوں کی 30 ہوں الگ الگ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. دونوں کو ایک جگہ کیا تو کتنی بن گئی، 60 پہ زکوٰۃ ہوگی. اب 60 کی اگر زکوٰۃ ایک بکری نکل گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ دونوں کے اوپر ڈیوائیڈ کر دی جائے گی وہ زکوٰۃ. حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له التي فرض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وما كان من خلیطین فانهما يتراجعان بینهما بالسویۃ، کہ حضرت ابو بکر نے جو حضرت انس کو زکوٰۃ کے قانون کے بارے میں لکھ کے بھیجا تو یہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی وہ یہ تھی کہ اگر کسی مال میں 2 شریک ہوں، وما كان من خلیطین فإنهما يتراجعان، تو وہ دونوں لوٹا لیں گے، بینہما باہم آپس میں بالسویۃ برابری کے ساتھ. باب زکوٰۃ الابل، اونٹوں کی زکوٰۃ. ذکرہ ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اس کا ذکر کیا، وہ ابو ذر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی اونٹوں پر زکات ہے، اور اس کے گواہ کون کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں، یعنی ان کی روایات اس میں ملتی ہیں. مراد یہ ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی قال حدثني ابن شهاب عن عطاء ابن یزید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان اعرابیا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الہجرۃ، کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ہجرت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ہجرت کرنا کیسا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا ویحک. ویحک یہ ایک کلمہ افسوس ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو. اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن اتنا سوٹیبل ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ جو محاورے ہوتے ہیں نا کسی عام زبان کے، ان کا ترجمہ بہت مشکل ہوتا ہے کرنا. لیکن کلمہ افسوس ایک طرح سے ہے. آپ نے فرمایا ان شأنہا شدید، کہ ہجرت کا جو معاملہ ہے بڑا سخت ہے، ہجرت کو آسان کام نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ نے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد کچھ لوگوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ آ کے رہ لیں ان کے پاس، اور کچھ لوگوں کو نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سب لوگ آپ ہی کے پاس آ جاتے تو مدینہ کی آبادی بہت بڑھ جاتی اور آس پاس کے علاقے ویران ہو جاتے. تو جہاں پر بھی انسان رہے اللہ کی زمین ہے. اصل چیز کسی زمین پر رہنا نہیں بلکہ عمل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ زمینیں انسان کو باعمل بنا دیتی ہیں اور کچھ ماحول انسان کو بے عمل، لیکن اس کے باوجود اصل چیز انسان کا عمل ہے. آپ نے اسے فرمایا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. فہل لک من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ تو ادی صدقتہا، کہ تم ان کا صدقہ دو، ان کی زکات دو. قال نعم، اس نے کہا ہاں ہیں. یعنی اگر تم نیکی کمانا چاہتے ہو تو ہجرت نہ کرو، بلکہ کیا کرو، گھر میں جو کام کاروبار ہے، تمہارے پاس مال و دولت ہے، وہیں پر رہ کر ان کی زکات دے دو. قال نعم قال فعمل، آپ نے فرمایا کام کرو، عمل کرو. من وراء البحار، سمندر کے پار. لگتا ہے کہ بہت دور سے کوئی شخص آیا تھا، یہ تو حبشہ سے آیا ہوگا یا کسی اور طرف سے جو سمندر سے پار علاقہ تھا مدینہ سے. فرمایا کہ تم سمندر کے اس پار ہی عمل کرتے رہو. فإن اللہ لن یترک من عملک شیئا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں کسی چیز کی کمی نہ کریں گے. یعنی تم اگر سمندر کے پار بھی رہتے ہو، اوورسیز بھی رہتے ہو اور اچھے کام کر رہے ہو تو تمہارے اچھے کاموں کی قدردانی کی جائے گی. تمہارے لیے شرط نہیں کہ تم وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر یہیں پر آ بسو تو تمہاری نیکی زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پر زکوٰۃ تو بہرحال دینا ہوگی. باب من بلغت عنده صدقۃ بنت مخاض ولیست عنده، اگر کسی شخص کے اوپر اتنی زکوٰۃ ہو کہ اسے زکوٰۃ میں بنت مخاض ایک برس کی اونٹنی دینی ہو، ولیست عنده، اور اس کے پاس ہو ہی نہ وہ، تو کیا کرے؟ اور یہ کب دینی ہوتی ہے؟ 25 اونٹوں سے 35 اونٹوں تک. حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثني سمامہ ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له فریضۃ الصدقۃ التي امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزعۃ وليست عنده جزعۃ، کہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہو کتنی؟ جزع کی. جزع کہتے ہیں 4 سالہ اونٹنی، اور یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس شخص پر جس کے پاس 61 سے 61 سے 75 اونٹ ہو. یعنی اگر کسی شخص کی ملکیت میں 61 سے 75 اونٹ ہیں تو اس کو کیا دینا ہوگا؟ ایسی اونٹنی دینی ہوگی، اونٹ نہیں دینا ہوگا، اونٹنی دینی ہوگی کہ جس کی عمر 4 سال ہو. اب وہ اس کے پاس نہیں. وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی ہے، یعنی 4 سالہ واجب ہے لیکن 3 سالہ ہے اس کے پاس. اب کیا کرے؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، حقہ بھی اونٹنی کا نام ہے، 3 سالہ اونٹنی. اب بے شک اپنے حاشی میں بعد میں جزع 4 سالہ، حقہ 3 سالہ، پھر اس کے بعد بنت لبون اور پھر بنت مخاض، یہ الفاظ لکھ لیں اور ان کے ترجمے تاکہ آپ کو کچھ یاد رہ جائے. اگرچہ اونٹوں کی زکوٰۃ سے ہمارا واسطہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایسی جگہ رہنا پڑے کہ آپ کو بتانا ہی پڑ جائے، اور اگر نہیں تو کم از کم ہمیں معلوم تو ہو کہ اسلام نے کیا کیا ہمیں تعلیم دی ہے. بعض دلائل ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی آپ کو فائدہ دے جاتے ہیں، اس لیے بیزاری سے نہ اس کو لیں. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ، اور ساتھ کیا دے دے گا؟ 2 اور بکریاں دے دے گا. ان استیسرتا، اگر اس کو میسر ہوں، لہو اس کو، اور 20 درہمن، یا 20 درہم دے دے گا. یعنی اونٹنی کی مدت یا عمر کم ہے لہٰذا اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے 20 درہم یا 2 بکریاں ساتھ دے دے گا. ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اور جس پر حقہ کا صدقہ واجب ہو یعنی 3 سالہ، ولیست عنده الحقہ، اور اس کے پاس حقہ ہے نہیں، وعنده الجزع، تو اس کے پاس وہ 4 سالہ اونٹنی ہے، یعنی معاملہ برعکس ہے، زیادہ مال ہے. فإنها تقبل منه الجزع، تو جزع لے لی جائے گی، یعنی 4 سالہ. ويعطيه المصدق، اور صدقہ جمع کرنے والا ٹیکس کلیکٹر جو ہے کیا کرے گا؟ 20 درہم او شاتین، 20 درہم یا 2 بکریاں اس کو واپس دے دے گا. ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اور جس پہ حقہ کا صدقہ یا زکوٰۃ واجب ہے، ولیست عنده الا بنت لبون، مگر اس کے پاس صرف 2 سالہ اونٹنی ہے.
فإنها تقبل منه تو وہی اس سے قبول کر لی جائے گی. بنت لبون ويؤتي شاتين او 20 درہما تو بنت لبون کے ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم. ومن بلغت صدقته بنت لبون اور جس کو 2 سالہ اونٹنی دینا ہو وعنده حقۃ لیکن اس کے پاس 3 سالہ ہے فإنها تقبل منه الحقہ تو حقہ لے لی جائے گی. ويعطيه المصدق 20 درہما او شاتين تو زکات لینے والا جو ہے وہ دینے والے کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے گا. ومن بلغت صدقته بنت لبون اور جس پر بنت لبون کا صدقہ واجب ہے 2 سالہ اونٹنی کا ولیست عنده وعنده بنت مخاض یعنی اس کے پاس بنت لبون نہیں لیکن بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی ہے فإنها تقبل منه تو وہ اس سے لے لی جائے گی. بنت مخاض ویؤتی معها 20 درہما او شاتین اور اس کے ساتھ وہ 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے گا. باب زکاة الغنم بکریوں کی زکات. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاری قال حدثني ابي قال حدثني سمامة بن عبد الله بن انس ان انس حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين کہ حضرت انس کو حضرت ابو بکر نے جب بحرین کا گورنر بنا کے بھیجا تو یہ خط لکھا. کیا خط تھا؟ یعنی ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کا خط تھا. کس کو؟ بحرین کے گورنر حضرت انس کو. اب دیکھیں جب حضرت انس کی والدہ ان کو حضور کی خدمت میں دے رہی تھی انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا بیٹا کل کو کہاں تک جا پہنچے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه فریضۃ الصدقۃ یہ فرض صدقہ یعنی زکات ہے. التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک ریاست کے امیر کا کام ہے کہ وہ زکات کو جمع کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے گورنرز کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو اس کی تلقین کرے اور وہ بیت المال میں اس کو اکٹھا کرے. والتي امر اللہ بها رسولہ اور وہ چیز جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. فمن سئلها من المسلمین تو جس کو مسلمانوں میں سے سوال کیا گیا علی وجہها اس جیسا فلیؤتها تو چاہیے کہ اسے دے دے. ومن سئل فوقها فلا یؤتی جو اس سے زیادہ مانگا جائے اسے نہیں دینا چاہیے. یعنی یہ مقدار جیسی ہے ویسی ہی امپلیمنٹ ہوگی نہ تو زیادہ اور نہ کم. اگر کوئی کسی شخص سے زیادہ مانگے اس کے حق سے اس سے زیادہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اس کو نہ دے. اور اسی طرح اگر وہ کم دے رہا ہے تو پھر صاحب اختیار کو حق ہے کہ اس سے لیں. جیسے حضرت ابو بکر نے کہا تھا اگر بکری کا بچہ بھی نہیں دیں گے تو بھی جنگ کروں گا. اور یہ ایک طرح سے مبالغہ تھا اس لیے کہ بکری کا بچہ تو زکوٰۃ میں دیا ہی نہیں جاتا ویسے بھی, لیکن ان کا مطلب شدت تھی اس معاملے میں کہ تھوڑی سی چیز بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے لیے. اب کیا ہے فی کل 24 من الابل 24 اونٹوں میں فما دونہا اور اس سے کم من الغنم بکریاں من کل 5 شاتن کہ ہر 5 پر ایک بکری. فاذا بلغت 25 اور اگر وہ 25 اونٹ ہو جائے الی 35 35 تک ففیہا بنت مخاض انسا تو اس پر 1 سالہ اونٹنی. فاذا بلغت 36 اگر ان کی تعداد 36 ہو 36 الی 45 45 تک ففیہا بنت لبون تو اس پر 2 سالہ اونٹنی. انسا کا لفظ خاص طور پر ذکر کے قابل. فاذا بلغت 46 اور اگر ان کی تعداد یعنی اونٹوں کی تعداد 46 ہو جائے 46 الی 60 تک ففیہا حقۃ تو 3 سالہ اونٹنی. طروقۃ الجمل جو اونٹ کی جفتی کے قابل ہو یعنی اس وقت وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی مراد یہ ہے. فاذا بلغت 61 اور جب اس کی تعداد 61 ہو جائے الی 75 75 تک ففیہا جزاۃ تو اس پر 4 سالہ اونٹنی ہوگی. فاذا بلغت یعنی 76 الی 90 جب اس کی تعداد 76 سے 90 تک ہو جائے ففیہا بنتا لبون تو 2 اونٹنیاں 2 سالہ یعنی 2 سال جن کی عمر ہو وہ دی جائیں گی. فاذا بلغت 91 اگر اونٹوں کی تعداد 91 ہو الی 20 و 120 تک ففیہا حقتان تو اس میں 2 اونٹنیاں جن کی عمر 3 سال ہو. طروقۃ الجمل جو بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے. فاذا ازادت علی 20 و 100 اور اگر 120 سے زیادہ ہو جائے اونٹوں کی تعداد ففی کل 40 بنت لبون تو پھر اگلے ہر 40 اونٹوں پر 2 سالہ اونٹنی. وفی کل 50 حقۃ اور 50 پر کیا ہوگا 3 سالہ. ومن لم یکن معہ اور جس کے پاس نہ ہو الا 4 من الابل مگر 4 اونٹ فلیس فیہا صدقہ تو اس کو کچھ نہیں دینا کوئی زکوٰۃ نہیں. الا ان یشاء ربها مگر یہ کہ اس کا مالک خود چاہے یعنی کچھ خود اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے دے زکوٰۃ فرض نہیں اس پر. فاذا بلغت 5 من الابل اور اگر 5 اونٹ ہو ففیہا شاۃ تو اس میں 1 بکری صدقے میں دینی ہوگی. وفی صدقۃ الغنم اور بکریوں کے صدقے میں فی صائمتہا ان کی چرنے والیاں. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ انہی گائے بیل اونٹوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو جنگل میں چرتی ہوں.
جن کو گھر میں کھلایا جاتا ہو خود چارہ لا کر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود ہی اپنی زکوٰۃ کھا جاتی ہیں. اذا كانت 40 الى 20 و100 اور اگر وہ 40 سے یعنی 40 سے 120 تک ان کی تعداد جا پہنچے تو کیا ہوگا؟ شاتن ایک بکری ہوگی. فاذا زادت على 20 و100 الى 200 جب 120 سے 200 تک تعداد ہو تو شاتان 2 بکریاں دینی ہوں گی. فاذا زادت على 200 الى 300 پھر جب زیادہ ہو جائیں 200 سے 300 تک ففیہا 3 تو صرف 3 بکریاں. دیکھیں کیا چیز ہے، کتنی کم زکوٰۃ ہے. فاذا زادت على 300 اور اگر 300 سے زیادہ ہو ففی کل 100 شاۃ تو ہر 100 پر ایک بکری آ جائے گی. فاذا كانت صائمۃ الرجل ناقصۃ من 40 اور اگر کسی انسان کی چرنے والی بکریاں جو ہے کم ہو 40 سے شاۃ واحدۃ ایک بکری بھی کم ہو تو فلیس فیہا صدقہ اس میں زکوٰۃ نہیں. یعنی اگر کسی کی 40 کی بجائے 39 ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں. الا یشاء ربھا ہاں اگر اس کا مالک چاہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں فرض تو نہیں لیکن پسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو دے دے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ بہرحال دے دینا چاہیے. اگر ایک بکری نہیں دیتا تو کچھ اور ہی صدقہ کر دے کیونکہ اللہ نے کافی مال اسے دے رکھا ہے. وفی الرقۃ اور چاندی میں ربع العشر 10 کا چوتھا یعنی 40واں حصہ مراد ہے. فإن لم تکن پھر اگر وہ اس کے پاس نہ ہو الا 90 و100 مگر کتنا 190 فلیس فیہا شیء تو اس پر کچھ نہیں ہوگا. الا ان یشاء ربھا مگر اس کا مالک یہ چاہے. یعنی چاندی میں کتنا ہوتا ہے زکوٰۃ 40واں حصہ، ٹھیک ہے. اور اگر اتنا نہیں ہے اور اس سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی خود اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ گھوڑے یا گدھے وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے. باب لا تؤخذ فی الصدقۃ حرمۃ نہ لیا جائے صدقے میں حرمۃ بوڑھا جانور، ولا ذات عوار اور نہ عیب دار مثلا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا آنکھ نکلی ہوئی ہے، ولا تیسن اور نہ نر جانور، تیس نر بکرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الا ما شاء المصدق مگر جو مناسب سمجھے صدقہ لینے والا. یعنی زکوٰۃ کے جانور مادہ ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس مادہ نہیں ہے یا یہ کہ سارے ہی مادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی نر بھی ہونا چاہیے، تو اس میں اگر زکوٰۃ لینے والا اس کی ضرورت سمجھتا ہے تو اس پہ چھوڑ دیا گیا.